إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويجتنب سخطه ويتبع رضوانه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور بزرگی اللہ تبارک و تعالی دے واسطے، جس اللہ کا ملحاکمین نے دنیا بنائی ہے۔ یہ سارا کچھ ہرا بھرا جہان ایک وقت واسطے بنے، ایک وقت آئے گا سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ یا اللہ جن ساتھی آئے بیٹھے نے اللہ سب کا آنا قبول فرما، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب کی ہر نیکی قبول فرما، ہر گناہ سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا بڑا احسان ہے جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اے دین اسلام سب سے بڑی دولت ہے۔ جس آدمی دے کول اسلام آ گیا، دین آ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ جہان عارضی جہان ہے، مستقل نہیں ہے، ہمیشہ واسطے نہیں ہے۔ فرا جس بندے دے نیکیاں دا ترازو وزنی ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جنہیں نیکیاں تھوڑیاں ہو گئیاں ذرا خسارے اندر ہوئے گا تو پریشان ہوئے گا۔ اللہ ہم سب کو پریشانی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہر مسلمان نو نجات عطا فرمائے۔ لقمان علیہ السلام نے نا بڑیاں نصیحتاں کی دیا نے، لقمان حکیم نے۔ قرآن دے اندر بھی، قرآن تو ہٹ کے بھی ذکر ہے اور نصیحتاں۔ آج میں انشاءاللہ 6 نصیحتاں بیان کراں گا جو لقمان حکیم نے آخری وقت دنیا تو جان لگیاں اپنے بیٹے نو کیتیاں۔ آخری وقت وہ کنیا سن، ستۃ النصائح، وہ 6 نصیحتاں، 6 باتاں نے جو نہ بیان کیتیاں اپنے بیٹے نو لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالی نے۔ پہلی یہ انہوں نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے نو، دنیا تو جان لگے ہیں، اسی بھی نصیحتاں کر رہے ہیں، جان لگے ہیں کہ بیٹا خیال رکھی فلاں چیز دا، فلاں چیز دا۔ انہاں لوگوں کو کنا فکر سی آخرت دا۔ سنو پہلی نصیحت کی کر رہے نے، کہندے اے میرے بیٹے، دنیا تے اینا دل لگا لویں جنہ اتنے رہنا ہی گیا، اتنے اینے کاروبار کری جنہ اتنے رہنا ہی گیا۔
ہوں یہ کوئی بندہ دس سکتا ہے میں تو کتنا چر رہنا ہے؟ کوئی نہیں دس سکتا. کسی نے پوچھ لو تیری عمر کنی ہو گئی ہے، یہ تو دس دے گا میری عمر 12 سال دی ہے یا 40 سال دی یا 50 سال دی. پوچھے بھی تیری عمر رہندی کنی ہوں، یہ پتہ نہیں، یہ نہیں پتا کنی رہندی ہے، یہ کسی کو پتا بھی نہیں ہے گیا، یہ تو کدوں تر جانا ہے. یہ نصیحت کر رہے ہیں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جان لگے ہیں کہ بیٹا دنیا دل اینا لگامی، اینی مصروفیت کری جنہ سے رہنا ہی گیا. ابا جی کسی کو پتہ ہی نہیں رہن دیتا، پھر تو بیٹا پھر آپ ہی سوچ لو. تو نمبر 2 فرمان لگے بیٹا آخرت دی اینی تیاری کری جنہ اتنے قیام کرنا ہی. آخرت دی اینی تیاری جنہ اتنے قیام کرنا ہے. اور اتنے کنا قیام کرنا ہے آخرت دسو گا؟ اتنے موت ہے ہی نہیں، اتنے قیام ہی قیام ہے گیا. آخرت دے اندر قیام ہی قیام ہے، اتنے فنا تو ہے ہی نہیں. فرمایا میرے بیٹے اینی تیاری کر آخرت واسطے جنہ اتنے قیام کرنا ہے. تو پتہ چلے گا کہ اتنے قیام ہے ہی قیام. انسان کو ہر ویلے پہ تیاری کرنی چاہیے، آخرت دی تیاری. کیونکہ جڑا اتنے کامیاب ہو جائے گا آخرت دے اندر، اصل وہی کامیاب ہے. قرآن نے ذکر کیتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور دنیا والو جڑا بندہ جہنم کو بچ گیا، داخلہ جنت دا مل گیا، فقد فاز، اے بندہ کامیاب ہو گیا. تحقیق یقیناً کامیاب ہو گیا، یقیناً. کہ قد آیا ماضی تے، قد ماضی پر آ جائے نا تو من ہوتا ہے تحقیق کا، یقیناً. قد فاز فوزا عظیما، یہ عظیم کامیاب ہو چکا ہے. اللہ اکبر. تو میں دس رہا سا کہ لقمان حکیم نے نصیحت کی دیا اپنے بیٹے کو جان لگے ہیں. یاد ہے نا سبق؟ یہ جمعہ سبق ہی ہوتا ہے، یاد رکھیا کرو. بلا پہلی کی نصیحت سی؟ پہلی نصیحت یاد ہے کہ بیٹا دنیا تے انہ دل لگاویں جنہ تے رہنے. کسی نے پتا ہے میں تے کنا رہنا ہے؟ کسی نے نہیں پتا. پر آخرت دی اینی تیاری کری جنہ تے قیام کرنا ہے آخرت دے وچ. ہر نو پتا ہے اتنے تو قیام لمبا ہی لمبا ہے، اتنے موت ہے ہی نہیں، اتنے قیام ہی قیام ہے. تو نمبر 3 فرمایا میرے بیٹے جہنم تو بچن واسطے اینی کوشش کری تینوں یقین ہو جائے کہ تم کامیاب ہو جائیں گا. پر جہنم تو بچن واسطے اینی عبادت کرنی ہے، اینی کوشش کرنی ہے تینوں یقین ہو جائے کہ تو کامیاب ہو جائیں گا. اللہ اکبر. کیونکہ دن قیامت ہے، جگہ تو 2 ہی نے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے، بس 2 ہی مقام ہیں. اور جو جنت میں چلے جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے. اللہ دے قرآن نے ذکر کیتا ہے سورہ زمر دے اندر. اللہ اکبر. فرمایا بلکہ سورت ملک آیا ہے کہ کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها الم یاتکم نذیر. جب جہنم میں کوئی جائے گا نا، جو پہلے پہنچ چکے وہ پوچھن گے، بلکہ جہنم دے خازن پوچھن گے کوئی نذیر نہیں آیا تمہارے پاس، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا سی. بڑا وہ تعجب کریں گے فرشتے
کہ تیرے کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، تو جنت میں کیسے آ گئے ہیں یہ؟ اللہ اکبر۔ کہیں گے بلا قد جانا، ہاں آئے سن، اساں کوئی سوچیا ہی نہیں سی۔ یہ سورہ کی سورہ ملک ہے گی، بس سورہ ملک نو یاد کر لو، سورہ ملک نو 29 پارہ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ایک صورت ایسی ہے جو دن قیامت اللہ سے جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں، اور خاصمت عن صاحبہ حتی ادخلتہ الجنہ۔ قرآن میں ایسی ایک صورت ہے جو جھگڑا کرے گی اللہ سے، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ سورہ ملک ہے، فرمایا 30 آیات ہیں، 29 پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سوات میرے بھائیوں، اس کو یاد کرنا چاہیے ہر بھائی نو، ہر میری بہن نو۔ سورہ ملک یاد کرو، اگر یاد کر لواں گے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو دن قیامت نجات ہو جائے گی، کہ مصطفیٰ کا فرمان سچا فرمان ہے۔ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے روزانہ، سون لگے، سون تو پہلے پر یہ لازمی سورہ جنت میں لے جائے گی، بشرط مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، توحید والا ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کی کہہ رہے ہیں لقمان حکیم اپنے بیٹے نو، بیٹا دنیا تے انہیں دل لگائیں جنہ سے رہنا ہی، آخر تے انہیں کوشش کر جنہ سے قیام کرنے، تو نمبر 3 جہنم تو بچن واسطے انہیں کوشش کر، تینوں یقین ہو جائے تیرے عمل کچھ ہو گئے نے، کیونکہ دن قیامت 2 ہی گروہ ہونے نے، جنتی یا جہنمی۔ قرآن نے بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ پر جڑے خوش قسمت جنت میں چلے گئے، اللہ کو دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت دے دے، اللہ جنہیں بھائی بہن آئی ہیں اللہ سب کو جنت دے دے۔ اللہ تینوں کی مشکل ہے، اللہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے میرے مولا، اللہ ہم سب کو جنت دے دے۔ تو فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اس دن چلایا جائے گا متقین کو، پرہیزگاروں کو جو رب کو ڈر گئے، کدھر چلایا جائے گا؟ الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ جا رہے نے، حتی اذا جاؤہا، اللہ اکبر، جب جنت کے قریب آ جان گے، جب جنت کے کول آ جان گے، وفتحت ابوابہا، سبحان اللہ، دروازے جنت دے کھل جان گے، اللہ اکبر، نیڑے آ جان گے، دروازے جنت دے کھل جان گے، وقال لہم خزنتہا، جو جنت دربار نے، فرشتے جو جنت دے کول جو دروازیاں تے کھڑے نے استقبال کر رہے نے، او کی کہن گے آن والیاں نو؟ اے کہن گے سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ اے جنت میں آنے والو سلام، تم پر سلامتی ہوئے، خوش ہو جاؤ، طبتم خوش ہو جاؤ، فادخلوہا داخل ہو جاؤ، خالدین ہمیشہ رہو گے، ہوں تو کوئی سے نکالے گا نہیں، یہ آخرت ہے، تو ہمیں زندگی ہمیشہ کی ہے، پر خوش ہو جاؤ تم ہمیشہ رہو گے، کوئی تمہیں نکالے گا نہیں۔ جب یہ گل سنیں گے نا جنتی لوگ فرشتہ دے کولوں تو کی کہن گے؟ پھر جنتی والا کی کہن گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اے جنتی کہن گے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعریفاں تیریاں نے،
تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ تیرا وعدہ سی جو نیک عمل کرے گا اسے جنت ملے گی۔ اللہ ہمیں جنت مل گئی ہے۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفہ اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے اور ہمیں آج وارث بنا دیا اس زمین کا، جنت کا۔ ہم جہاں چاہتے ہیں جگہ پکڑتے ہیں، حیث و نشا۔ اچھا عمل ہے اجر کرنے والوں کا، جو نیک عمل کر کے جائے گا وہ اچھا صلہ پا لے گا۔ تو خیر نصیحت کر رہے لقمان حکیم اپنے بیٹے نو، بیٹا دنیا تے اینا دل لگانا ہے جنہ اتنے رہنے، آخرت اینی تیاری کرنی ہے جنہ وہاں قیام کرنا ہے۔ تو نمبر 3 جہنم تو بچن واسطے اینی کوشش کرنی ہے کہ یقین ہو جائے مجھے اللہ جہنم سے بچا لے گا۔ اور نمبر 4 فرمایا اللہ کی عبادت اینی کرنی ہے تو جنہ اللہ دا محتاج ہیں۔ عبادت اللہ دی اونی کر جنہ دا محتاج ہے۔ اسی محتاج ہیں اللہ دی، اسی ہر شے دے محتاج ہیں۔ اسی بولن دے محتاج، کھان دے محتاج، پین دے محتاج، اکھاں دے محتاج، چلن دے محتاج، پھڑن دے محتاج، اصل محتاج ہیں۔ ساری محتاجی ہے، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ پھر اللہ کی اتنی عبادت کر جنہوں نے تو محتاج ہیں، اسی ہر شے دے محتاج ہیں، ہر شے دے۔ اللہ اکبر۔ نصیحت پر کنیاں نصیحت ہو گئی یاد ہے گل کوئی؟ 4 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھلا کیڑی جنہ دنیا اینا دل لگانا جنہ تے رہنا ہی۔ تو نمبر 2 واسطے اینی جنہ تو قیام کرنا ہے، 2 ہو گیا۔ نمبر 3 اینی کوشش کرنی ہے کہ یقین ہو جائے کہ میرے پہلے کوئی عمل پہ گئے نہیں۔ تو نمبر 4 جنہوں تو محتاج ہیں ماشاءاللہ۔ نمبر 5 پہلے میرے بیٹے گناہ اتھے کریں جس سے نہ رب ویندا ہوئے نہ فرشتے ویندے ہون، جنہوں نے گناہ تیرا نوٹ کرنا ہے۔ تیرا بیٹا کا گناہ تو کرنا ہی کرنا ہے میرے بیٹے، لقمان حکیم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے نو، تو گناہ اتھے کریں جسے نہ رب دیکھدا ہوئے نہ فرشتے دیکھدے ہون۔ ہوں آپ سوچئے ہے جگہ ایسی کوئی جس سے نہ رب دیکھے نہ فرشتے دیکھیں؟ ہے کوئی جگہ ایسی؟ کیسا پیارا بچے نو سمجھا رہے ہیں لقمان حکیم بڑے پیار دے نال، بیٹا گناہ اتھے کریں جسے نہ رب دیکھدا ہوئے نہ فرشتے دیکھدے ہون۔ یہ دونوں دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ زمین بھی دیکھ رہی ہے، ہر شے دیکھ رہی ہے۔ جب انسانوں سے چھپ جائیں گے اللہ سے کون چھپے گا میرے بھائیوں؟ اسے بات فرمایا، دفعہ سوال کیا نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے، یا اللہ یہ بتا سب سے بڑا متقی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اصل متقی وہ ہے جس کے دل میں ہر وقت یہ رہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سب سے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ترمذی میں آتا ہے، حدیث آتی ہے ترمذی میں کہ ذل کفل، کہ ظالم آدمی سی ظالم، انہیں بہت زیادتیاں کی تھیں، حدیث ترمذی اندر بڑیاں زیادتیاں کی تھیں، جو چاہتا کر لینا سی، ڈاکہ مار لیا، چوری کر لی، کسی کڑی نو پھڑ لیا، ان کو روکنے والا نہیں سی، بڑا ظالم سی۔ ایک دفعہ نا ایک جوان لڑکی نو لے گیا اپنے کمرے وچ، دروازے بند کر دیتے، لڑکی دے قریب جان لگا، لڑکی کمبن لگ پی، ڈر گئی، کہندا کی گل ہے کیوں ڈرنی ہے، سانو کوئی ویندا پیا ہے، سانو کون پھڑے گا، سردار میں ہاں، مینوں کون پوچھے گا، تو تینوں کون پوچھے؟ لڑکی نے جواب دیتا، کہنے لگی
پوچھے گا وہ جو اپنے دیکھ رہا ہے گیا، جو دیکھ رہا ہے، کہنا کہ ہر دروازہ تو نے بند کر ڈالا پر بند نہیں ہوا در خدا والا۔ اے ذل کفل، دروازے بند کے سارے آ گئے بند کر کے، پر رب تو دیکھ رہا ہے۔ وہ دروازہ بند نہیں ہویا، وہ بند کر کے آ، پھر گناہ کری۔ اینی گل سن کے ذل کفل کمب گیا، ڈر کے، کہتا واقعی وہ تو دیکھ ہی رہا۔ پھر سوچی پی گیا کہ میں گناہ تو کوئی چھوڑیا ہی نہیں، اس سے نوجوان لڑکی گناہ کوئی کیتا نہیں، اج کرن لگی ہے، انہیں کمبن ڈئی ہے، تو میں تو پھر کنے کر چکے ہوں۔ بدل خیال آ گیا، اللہ کے سجدے گر گیا، جا تو چلی جا۔ لڑکی نو چھڑ کے اللہ کے سجدے گر گیا، بس سجدے میں پے میں موت آ گئی۔ اللہ اکبر، خاتمہ بالخیر ہو گیا، توبہ کردیا ہی موت آ گئی۔ تو اللہ اینا رحیم جے۔ اور اس وقت دا یہ واقعہ بنی اسرائیل دا، میرے مصطفیٰ تو پہلے دا واقعہ ہے، آیا ترمذی اندر آیا واقعہ۔ جو لوگا صبح اعلان سنیا کہ ذل کفل فوت ہو گئے، وہ ظالم آدمی، بدمعاش آدمی، چلو دیکھیے چہرہ بدل جائے گا، کوئی بلا کی بنتا ہے، سور بنے گا، خنزیر بنے گا، گدڑ بنے گا، باندر بنے گا، کی بنے گا؟ جو آدمی آ رہے ہیں دیکھن واسطے، اللہ رحیم نے معاف کر چھڑیا سی۔ اللہ نے بھیجا ملک، اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتہ آ کے لے گیا دروازے اگے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ لفظ حدیث ہے کہ قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے میرے بھائیوں۔ بس دیر ساڈی ہے گی، دیر ساڈی ہے، جلدی جلدی توبہ کر جائیے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو سارے توبہ کر جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا توبہ کیتیاں کدی نہ پکڑے، ہر برائیوں توبہ کر لا۔ اے جامعہ رحمانیہ میں آن والیا، ہر برائیوں توبہ کر لا، اللہ بخشن ہارا۔ توبہ کیتیاں کدی نہ پکڑے، ہو جاسی چھٹکارا، اللہ چھڑ دے گا۔ آواز آندی ہے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ایسے متقی لوگ جنت میں جان گے، تو قریب چلے جان گے۔ فرمایا فرشتے سلام کرن گے، کی کہیں گے فرشتے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اللہ معاف کر دے گا۔ اے جہان عارضی جہان ہے، یہ جہان ہمیشہ واسطے نہیں ہے۔ آج وقت ہے میرے بھائیوں، عمل کر لو۔ اللہ نے قرآن نے کیا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب نے پیدا کیا موت و حیات میں کس لیے؟ تو اللہ دیکھے، آزمائے کہ تمہیں اچھے عمل کون کر کے آتا ہے، اچھے عمل کون کر کے آیا۔ ہم آئے عمل کے لیے میرے بھائیوں، ہم آئے عبادت کے لیے آئے ہیں، تو اچھا عمل کون سا ہے؟ فَرَأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے گرامر کے لحاظ سے، پر جو سب سے اچھا عمل کس کا ہے؟ لکھا مفسرین نے اچھا عمل اس آدمی کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ بس دو غلط ہے، عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، طریقہ مصطفیٰ ہو، یہ عمل آسن ہے، یہ آسن عملہ ہے۔ طریقہ نبوی ہو، عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ بس آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو آج رات نو آ رہی ہے شب برات، کیسے من گھڑت قصے بنائے ہوئے نے شب برات۔ پھر ہوندا کی ہے
سرات پٹاخے پھل جھڑیاں ہر ایک کی چلنا ہے تھے رات میں، کنے پیسے ضائع ہون گے. یہ اگدی پوجا ہے، یہ کام مجوسیوں کا ہے. چراغاں کرنا، پٹاخے مارنے، چھرلیاں چلانا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں جے. ایک کام کدو شروع ہوا اے پٹاخیاں والا، تو چراغاں رات نو کرنا شب برات نو. او میں دساں 132 ہجری میں 132 ہجری بنو عباس نے بنو امیہ دے کولوں اقتدار چھیننا چاہا. اقتدار سے بنو امیہ دے کول لڑائیاں ہوندیاں سن، تو بنو عباس غالب نہیں سن آ سکتے بنو امیہ تے. تو بنو عباس نے سوچا کہ کیویں نہ کوئی اقتدار چھینیا جائے. انہیں کچھ ایرانی لوگ، کچھ عربی لوگ شامل کر لے اپنے نال. جو ایرانی سن نا، ایرانی یہ دبے مجوسی سن، چونکہ فتوحات عثمانیہ فتوحات فروخیہ میں آ کے دب گئے سن، اسلام میں آ گئے سن، پر دل ہوئے مجوسی سن، اگدے پجاری سن. جدوں بنو عباس نے اپنے شامل کر لیا ایرانیاں عرابیاں، پھر انہوں دتیاں وزارتاں دتیاں. پھر وزیر بنایا خالد برمکی. ایک قوم سی برامکا کہتے ہیں اگدے پجاریاں جو ہوتے ہیں آتش دی پوجا کرنے والے، وہ برامکا قوم ہے. اس کا بڑا سی خالد برمکی، وہ وزیر بن گیا. وہ جدو فوت ہویا پھر ان کی جگہ تے بنایا گیا وزیر یحییٰ برمکی نو بنایا ہارون رشید نے اپنے دور دے اندر. وہ خلافت سی ہارون رشید دی. جدو یحییٰ برمکی وزیر بنیا، چونکہ مجوسی سی، اگدا پجاری سی. یہ سن 163 ہجری وچ یہ بنیا، وزیر بنیا یحییٰ برمکی 163 ہجری میں. جدو یہ بنیا یحییٰ، ساتھی اندر کو آگے اندر ساتھی بھی ہوں تو تیری وزارت ہے، اپنے واہ ٹو ٹپا ہے، آپ کوئی کام شروع کریے اگ والا، کوئی چراغا کھیتی کریے، کوئی کام شروع کریے جو اپنا اصل کام ہے. یہ کیا بھی انہوں کیویں شروع کریے. آپ کلمہ پڑھیا ہوا ہے، اسلام کا نام دے کے نہیں، اسلام کا نام دے کے شروع کام کرنے. پھر انہوں کو روایتاں ضعیف مل گئیاں، ضعیف روایات انہوں ملیاں، ضعیف روایتاں. اس رات کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اس رات نو نا چراغا کرنی چاہیے، پٹاخے مارنے، چھریاں مارو، خوشیاں مناؤ. تو 163 ہجری میں ایک کام شروع ہویا پٹاخیاں والا، چھریاں والا. اس رات شب برات نو 163 ہجری دے وچ ایک کام پہلے نہ میرے مصطفیٰ نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا. شروع کب ہوا؟ میرے مصطفیٰ تو 150 سال بعد. آخری صحابی فوت ہوئے نے 110 سال، صحابہ سارے چلے گئے سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خیر یحییٰ برمکی نے یہ کام شروع کرایا شب برات دا والا. ان حدیثہ مل گیا چند. ایک روایت ہے صحیح ترمذی دے اندر امی عائشہ بیان کر دیا نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو قبرستان میں گئے، ادو 15 شعبان سی. آپ نے کہا اے عائشہ، اس رات اللہ سمانے دنیا دے قریب آ جاندے نے تے بڑیاں نو معاف کردے نے. اینا معافی کر دیندے نے جنہاں بنو کلب دیاں بکریاں دے بال نے. ایک قبیلہ سی بنو کلب، ان کو بہت بکریاں سن، بہت زیادہ ہی، کئی سینکڑے بکریاں سن، انہوں کو سن کئی ہزارہ بکریاں سن. اور جنہیں بکریاں دے نا وال، اینا اللہ معاف کرتا ہے بندیاں نو اس رات آ کے. یہ حدیث نے بیان کی تھی، یہ ہے ترمذی دے اندر. اور یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، منقطع ہے، معلل ہے، شاذ ہے. اس حدیث میں 2 طرح دے انقطاع ہیں.
روایت بیان کرتے ہیں حجاج بن ارطاط ان یحییٰ ان عروہ، تو حجاج بن ارطاط کی ملاقات ثابت نہیں یحییٰ سے، بالکل ملاقات ہی نہیں ہے گی. یحییٰ کہتا ہے بیان عروہ سے، عروہ سے اس کی ملاقات ثابت نہیں. یعنی یہ روایت دو طرح سے منقطع روایت ہے، دو جگہ تو. یہ جو روایت کتنے بیان امام ترمذی نے ویکھی اے روایت، انہوں نے پوچھا اپنے استاد میں بخاری کو لوں کہ یا استاد کیف حاضر حدیث، اے میرے استاد حدیث کیسی ہے؟ میں بخاری نے کیا ہوا ضعیف جدا، یہ بہت ضعیف روایت ہے. اس کے بعد بخاری نے ضعیف کہا ہے. اس روایت میں دو طرح سے انقطاع ہے. حجاج بیان کرتے یحییٰ سے، انہوں نے یحییٰ کو دیکھا ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں ثابت. یحییٰ بیان کرتا ہے عروہ سے، انہوں نے عروہ کو دیکھا ہی نہیں، ملا ہی نہیں، ملاقات ثابت ہی نہیں. پھر ایک اور روایت آندی ہے حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے، میں نبی نے فرمایا جو نا 15 شعبان فرقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات دا قیام کیتا کرو، دن دا روزہ رکھیا کرو. اکثر لوگ کرتے بھی ہیں کہ 15 شعبان رات نو قیام کرو، دن دا روزہ رکھو. بڑی زیادہ نیکی ہے جو رات کو قیام کرے گا، اللہ دیکھتا ہے آ کے، اللہ معاف کر دینا ہے. یہ جو روایت ہے، یہ روایت ابن ماجہ دی، یہ جو ہم نے بیان کی ہے کہ رات دا قیام دن دا روزہ، ابن ماجہ دی روایت ہے. اس میں اندر ایک راوی ہے ابن سبرمہ، اس کا نام ہے ابو بکر بن عبداللہ بن خبیرہ. یہ راوی وضاح راوی ہے، حدیث کولو بنانے والا، من گھڑ سے بنانے والا. اس واسطے باتیں بہت ہیں چونکہ وقت قریب پہنچ چکا ہے. میرے بھائیوں، اے بدعات، اے خرافات، میں انہیں کوڑو نہیں کہہ رہا انشاءاللہ، نہ کہنا ہے انشاءاللہ. شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، حدیث دی ہے. اے دین جی میرے بھائیوں، قرآن دے حدیث یہی دین ہے. بس جو چیز قرآن سے ثابت ہے وہ کرو، جتنا مرضی کرو، نیکی نیکی. جو میرے نبی کے فرمان سے چیز ثابت ہے عمل کرو، نجات پا جاؤ گے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے. شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. میرے بھائیوں، مسلمان وہی آدمی ہے جو قرآن کو مانتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو مانتا ہے. بس اصل یہی مسلمان ہے. یہی ہماری پکار ہے ہر ویلے. تو لوگوں آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ حدیث کی طرف، کامیاب ہو جاؤ گے. جو قرآن نے خود فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورۃ احزاب ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فرمان عام ہے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ چاہے گورا ہے، چاہے کالا ہے، حبشی ہے، قریشی ہے، بڑی ذات کا ہے، چھوٹی ذات کا ہے، جیسا بھی یہ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی بات مانے گا، مصطفیٰ کی بات پہ عمل کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. تو کامیابی اللہ نبی کے فرمان میں ہے، شخصیات میں نہیں. ساری یہی پکار ہے. اور یہ دنیا چھڑ جانی ہے. سن بار بار یہ گلا کہہ رہے ہیں کہ آجو قرآن کو پکڑو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑو. دیکھو صحابہ نے عمل کیا، قرآن پر کیا، مصطفیٰ کے فرمان پر کیا. اللہ نے اعلان کر دیا میں سب پر راضی ہو چکا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ سب پہ راضی ہو گیا. آج بھی قانون یہی ہے. آج قرآن وہی ہے جو پہلے قرآن تھا، اللہ وہی ہے جو پہلے تھا. آج جو اللہ کی بات مانے گا، مصطفیٰ کی بات عمل کرے گا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا. آج بھی اللہ اور نہیں ہے، اللہ وہی ہے. سوات نے فرمایا اور جو اپنی مرضی کرن گے خسارے میں چلے جان گے. تو جو میں پہلے میں دس چکے ہوں، یہ جہان تو بھائی عارضی ہے، چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے.
سواد فرمایا اے دنیا ہے فانی میرے اے ویر پیارے جی، اے دنیا ہے عارضی میرے ویر پیارے جی، ایتھے نہ رہے ساڈے اے نبی سہارے جی، موت آوازاں تینوں مینوں اے نت پئی مارے جی، قبر ہرود کر دی کئی بار پکاریاں اے بیڑا محمد والا سلم، اے بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں، چڑھنا جے کسے ہووے تو کر لو تیاریاں، او تیاری کی ہے او بیڑا محمدی کی ہے، اے قرآن حدیث رب دا بیڑا جے، مصطفیٰ دا فرمان اے بیڑا محمدی جے، فرمایا قبر ہر روز کئی بار اے کردی پکاریاں، قبر کی کہندی ہے او دنیا دے رہن والیا انا بیتو دوداتن انا بیتو ظلماتن انا بیتو وحداتن انا بیتو غرباتن، اے قبر کہندی آن والیا میرے اندر بڑے بڑے زہریلے سانپ ہیں، بچھو ہیں، نیکیاں کر کے آئیں، اتنے اکلیاں نہیں ہونا ہی کوئی ساتھی لے کے آئیں، ساتھی عملہ دا لے کے آئیں، عمل اچھے کر کے آئیں، نجات پا جائے گا۔ جب بات اللہ کی مانے گا، مصطفیٰ کی مانے گا، فرشتے پوچھیں گے آ کے من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، جب سوال ہوئے گا، جب تیرے اسلام پر عمل ہوئے گا، جواب صحیح آ جائے گا، جواب صحیح آئے گا۔ جب جواب صحیح آ جائے گا پاس ہو جائے گا، تیرے پر اعلان ہو جائے گا نم کا نومت العروس، اور سو جا، آرام سے سو جا، بستر بچھایا جائے گا جنت سے لے آ کر، قبر وسیع ہو جائے گی، قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ہم سب تے پاس کر دے وے، اللہ ہر بھائی نو نجات دے دے وے، اللہ ہر میرے بھائی نو تے سوال دا جواب صحیح آ جاوے، جب فرشتے سوال کرن من ربوں کا تو ہر نو جواب آ جاوے ربی اللہ، رب میرا اللہ ہے، رب میرا اللہ ہے، رب میرا اللہ ہے۔ جب یہ کہے گا قبر میں آدمی رب میرا اللہ ہے، ہائے ہائے ہائے، انی گل ہی کافی ہے پھر پیچھے ہٹ جان کے کہ آن والے رب تیرا اللہ ہے، تو اللہ کو مانتا تھا۔ پھر دوسرا سوال ہوئے گا من نبیوں کا، تو مومن کہے گا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو یہ جواب آ جائے گا بھائی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے، پھر بس پھر تو پاس ہی پاس ہے، پھر پاس ہی پاس ہے۔ یہ جواب وہی دے گا جس نے اپنی محبت پیار نال سنت عمل کیتا، حدیث تے عمل کیتا، قرآن تے عمل کیتا۔ اللہ یا اللہ سانو سب نو معاف کر دے، اللہ جنہیں میرے بھائی بہنا بیٹھے نے اللہ سب نو معاف کر دے۔ اللہ تینوں کی مشکل ہے، اللہ یہ گھر تیرا ہے، اللہ یہ مسجد تیری ہے، اللہ اسی بندے بھی تیرے ہیں یا اللہ، اللہ سے آپے نہیں آئے سن تو بھیجے ہے، اللہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے میرے مولا۔ اللہ میری دعا ہے سب نو معاف کر دے، اللہ سب نو پاس کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔